امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ لفظی ترجمہ قرآن سیریز کو باقاعدگی کے ساتھ دیکھ رہے ہوں گے۔ اگر اس سیریز سے آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے اور قرآن کریم کو سمجھنے میں آپ کو مدد مل رہی ہے تو ہماری ایک چھوٹی سی فیور آپ ضرور کریں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور جو بھی ویڈیو آپ دیکھیں اس کو لائک اور اس کو کمنٹ ضرور کریں۔ آپ کی جو ریئل فیلنگ ہے وہ آپ ضرور بتائیں، یا اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو وہ آپ کمنٹ میں ضرور پوچھیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لفظی ترجمہ قرآن کلاس میں آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 کو سٹڈی کریں گے، تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ، یہ وہی پرانا لفظ ہے جو بہت دفعہ آ چکا ہے۔ واو کا مطلب ہوتا ہے اور، اذ جب، قل تم میں دو الفاظ ہیں، ایک ہے قل اور دوسرا ہے تم، ٹھیک ہے۔ قل کا مطلب ہوتا ہے کہا، یہ قالا سے ہے، ٹھیک ہے۔ تم کا مطلب ہوتا ہے تم، اردو میں بھی تم، تو کہا تم نے، اور جب کہا تم نے، یہ جو تم ہے یہ جمع کے لیے آتا ہے، پلورل کے لیے آتا ہے۔ جب زیادہ لوگ ہوں تو انہیں کہا جاتا ہے قل تم لوگوں نے کہا، تو کیونکہ یہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے تو زیادہ لوگ تھے تو اس لیے قل تم کہا۔ اگر کسی ایک آدمی کو کہنا ہو تم نے کہا تو ہم اسے کہیں گے قلتا، ٹھیک ہے، قلتا۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن، یہ لن ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ سورہ بقرہ کے شروع میں آیا تھا۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، نصبر۔ اب دیکھیں صبر کا لفظ ہے، شروع میں نون استعمال ہوا ہے، تو ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے کہ جب بھی کسی لفظ کے شروع میں نون استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم صبر، ٹھیک ہے، ہم صبر کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا میننگ فیوچر میں کیوں گیا ہے، اس کا میننگ فیوچر ٹینس میں لن کی وجہ سے کیا ہے، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ جب بھی لن کا استعمال ہوتا ہے تو اس کا جو میننگ ہے، اس سے اگلے لفظ کا جو میننگ ہے وہ فیوچر میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے پہلے جو پڑھا تھا وہ یوں تھا کہ انذرتہم ام لم تنذرہم، نہیں، اس آیت میں نہیں تھا، بلکہ وہ ایک اور آیت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ، فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم اگر یہ تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور نہیں کر سکو گے، ٹھیک ہے۔ جب لن آیا تو میننگ اس کا فیوچر میں چلا گیا، تو یہاں بھی لن کی وجہ سے صبر کا میننگ فیوچر میں چلا گیا کہ ہم صبر نہیں کریں گے، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے۔ اعلیٰ کا میننگ آپ کو پتہ ہے، پر طعام کھانے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ واحد ایک، لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے۔ اب یہ ایک کھانا کون سا تھا جو بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا؟ وہ ایک کھانا من و سلوہ تھا، جس کا ذکر کچھ آیات پہلے آ چکا ہے۔ تو من و سلوہ سے وہ تنگ آ گئے تھے اس کو کھا کھا کے۔ یہ ان کی ایک اور ناشکری تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اسپیشل کھانا بھیج رہے تھے، جس کو کھا کھا کے وہ تنگ آ گئے اور کہنے لگے کہ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے۔ فَادْعُوا، فا پس، ادعو دعا کرو، ٹھیک ہے۔ دعا کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مانگنا، مانگو، پکارو، پکارو کے معنی میں بھی آتا ہے۔ لنا، لا اور نا، یہ لا کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، اور نا ہم،
جب بھی کسی لفظ کے آخر پہ نہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم یا ہمیں، ٹھیک ہے، یا ہمارے، لنا ہمارے لیے. رب کا، رب اور کا، رب کا تمہارا، تمہارا رب مطلب تم اپنے رب، تمہارے اپنے رب. ہمارے لیے اپنے رب سے مانگو یا اپنے رب سے بات کرو یا اپنے رب سے دعا کرو ہمارے لیے، لانا ہمارے لیے، ٹھیک ہے، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو. کیا دعا کرو؟ یخرج. جب کسی لفظ کے شروع میں نون آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم. جب کسی لفظ کے شروع میں یا آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ یا وہ. آگے خارج کا لفظ ہے، خارجہ کا لفظ ہے، وہ خارج کرے، یا آپ کہہ سکتے ہیں نکالے. لنا پھر آیا وہی والا، یہاں بھی لنا آیا ہے، یہاں بھی لنا آیا ہے، لنا ہمارے لیے، ٹھیک ہے. مما، مما یہ لفظ اس کے اندر دو الفاظ ہیں، ایک ہے من اور ایک ہے ما. یہ من اور ما جب جڑتے ہیں تو یہ بنتا ہے مما، ٹھیک ہے. نون میم میں چینج ہو جاتا ہے، کنورٹ ہو جاتا ہے. تو اب آپ کو من کا مطلب پتہ ہے، من کا مطلب ہوتا ہے سے، ما کا مطلب ہوتا ہے جو، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب بنے گا اس سے جو، اس سے جو یا اس میں سے جو تم بتو. یہ نبات سے ہے، ٹھیک ہے، نباتات بھی اسی سے ہے. تم بتو یعنی اگانا، جو چیز زمین سے اگتی ہے اسی کو نباتات کہتے ہیں نا. تو تم بتو کہ وہ اگائے یا اگاتی ہے، تم بتو اگاتی ہے، الارض زمین. یخرج لنا مما تنبت الارض، ہمارے لیے وہ چیزیں نکالیں جو زمین اگاتی ہے، ہمیں وہ چیزیں کھانی ہے جو زمین اگاتی ہے. من، اب انہوں نے کچھ مثالیں دی اس کی. من سے، بقلھا ترکاری، ہا اس کی یعنی کس کی ترکاری؟ اس کی یعنی زمین کی، ٹھیک ہے. یعنی جو زمین سے چیزیں نکلتی ہیں یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے تو سب کے آگے ہا لگائے. تو ہا کا مطلب ہوتا ہے اس، بقلھا ترکاری. قصائھا ککڑی بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. اور کھیرا وغیرہ مطلب یہ اسی کی قسم ہے. وفومھا، و اور فوم اس کا ترجمہ لہسن بھی کیا جاتا ہے اور گندم بھی کیا جاتا ہے. اور عدس دال کو بھی کہتے ہیں، اور کسی ترجمے میں بالخصوص دالوں میں مسور کا ذکر ہے. وہ بصل، اور بصل پیاز کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ان کی ناشکری دیکھیں کہ وہ کہنے لگے کہ ہم من اور سلوا کھا کھا کے تنگ آ گئے، ہمیں کوئی زمین سے اگتی ہوئی چیزیں چاہیے، کوئی ککڑی ہو، لہسن ہو، دالیں ہوں، یہ پیاز ہو، اس طرح کی چیزیں ہمیں چاہیے. اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے یہ دعا کرے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا کہا؟ قالا اس نے کہا، یعنی کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور پھر اللہ تعالیٰ کا جو جواب آیا وہ یہاں پہ ذکر ہے. یہ جو ہے یہ الگ لفظ ہے پورا، اس کا مطلب ہوتا ہے کیا، کوشچن ہے نا، سوال. کیا تستبدلون، یہاں پہ دیکھیں کسی لفظ کے شروع میں جب نون آئے تو ہم، کسی لفظ کے شروع میں یا آئے تو وہ، اور اگر کسی لفظ کے شروع میں تا آئے تو اس کا مطلب بنتا ہے تم، ٹھیک ہے. تسجدو تم سجدہ کرتے ہو، یا تکفرو تم کفر کرتے ہو، تؤمنو تم ایمان لاتے ہو، ٹھیک ہے. تعبدو
تعبدو تم عبادت کرتے ہو، تستبدلو یہ وہی لفظ ہے جو پچھلی 2-3 آیات پیچھے ایک لفظ آیا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب کسی لفظ کے شروع میں الف سین تا آتا ہے تو اس کا مطلب بنتا ہے طلب کرنا۔ وہ استسقا میں آیا تھا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، تو استسقا میں کیا تھا؟ پانی طلب کرنا، ٹھیک ہے۔ استغفار میں کیا تھا؟ مغفرت طلب کرنا۔ تو اس میں کیا ہے، یہ جو الف ہے، اب یہ اس نون سے بھی بدل سکتا ہے، نستبدلو ہم، یہ اگر نون سے بدلے گا تو اس کا مطلب ہوگا ہم، اگر یہ یا سے بدلے گا تو اس کا مطلب ہوگا وہ، اگر یہ تا سے بدلے گا تو اس کا مطلب ہوگا تم، ٹھیک ہے۔ تستا تو یہ وہی تستبدلو ہے، تستا تم بدل کا لفظ ہے نا آگے، بدل تم بدلنے کا مطالبہ کرتے ہو، تم بدلنے کا مطالبہ کس سے، مطالبہ کا میننگ کہاں سے نکلا؟ یہ الف سین تا سے نکلا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اب الف یہاں پہ تا سے کنورٹ ہوا ہے تو اس کا ترجمہ ہم تم کریں گے، تم بدلنے کا مطالبہ کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ الذی جو، الذی کا مطلب ہے جو، ہوا وہ، ادنا ادنا ہے، کم تر ہے، ٹھیک ہے۔ بالذی بی کا ہو گیا کے ساتھ، اور الذی کا جو، بالذی اس کے ساتھ جو، ہوا وہ، خیر بہتر ہے، یعنی تم اس چیز کا، تم جو بہتر چیز ہے، جو بہتر چیز ہے، ٹھیک ہے، تم یہ چاہتے ہو کہ اس بہتر چیز کے بدلے ایک ادنا چیز لو، تم اس بات کا مطالبہ کرتے ہو۔ اہبطو، اس میں حبط، اہبطو حبط کا لفظ ہے، یہ پہلے آ چکا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اترنا، اوپر سے نیچے اترنا۔ اہبطو یہ حکم ہے، تو اترو مصرن بستی میں یا شہر، تو شہر میں یا بستی میں اتر جاؤ۔ فَإِنَّ فا کا مطلب ہوتا ہے پس، ان بے شک، لکم لا اور کم، لا کا مطلب کے لیے، یہ پہلے کئی دفعہ آ چکا ہے، اور کم تمہارے، تمہارے کے لیے مطلب تمہارے لیے، ٹھیک ہے۔ ماں کا مطلب بہت، ماں کا مطلب اب مختلف جگہوں پہ مختلف ہوتا ہے، یہ ہمیں کانٹیکسٹ سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا مطلب یہاں پہ کیا ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ ہے جو، ماں کا مطلب جو ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے، اور کیا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سألتم، سألتم، سأل سوال سے، سوال کیا، تم نے، تو یہ دیکھیں یہاں پہ تم آ رہا ہے تو اس کا مطلب بھی تم ہے، یہاں پہ کم آ رہا ہے، لکم، کہیں پہ لکم آیا تھا، یہاں پہ یہ لکم، کم آ رہا ہے تو اس کا مطلب بھی تمہارے ہے، تم یا تمہارے، تو یہ تم ہو، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، تم ہو یا کم ہو، ان دونوں کا میننگ جو ہے وہ تم یا تمہارے سے ہی بنتا ہے۔ تو اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، اتر جاؤ اس بستی میں، یہ جو آگے آنے والا شہر ہے اس میں اترو، فإن لكم ما سألتم، تمہارے لیے وہ چیزیں یہاں پہ مہیا کر دی جائیں گی جو جن کا تم سوال کر رہے ہو یہاں پہ کہ یہی چیزیں ہمیں چاہیے۔ وضربت، اور یہ ضربہ ضرب لگانے سے ہے، مارنے سے ہے، مار دی گئی یا ڈال دی گئی، ٹھیک ہے، ماری گئی یا ڈالی گئی،
علیہم علی، علیہم دو الفاظ ہیں علی اور ہم، ان یہ ان، ہم کا مطلب ان اور علی کا مطلب پر، یعنی ان پر، اور ان پر مار دی گئی یا ڈال دی گئی ذلت، یہ اردو کے لفظ ذلت سے ملتا جلتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کمزوری، ٹھیک ہے، لاچاری، کمزوری، و اور مسکنت، مسکنت، مسکنت مطلب محتاجی، وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، اور ان پہ ذلت اور محتاجی ڈال دی گئی یا ان پہ ماری گئی ذلت اور محتاجی، و اور باؤ لوٹے، بغضب، بی کا مطلب ہوتا ہے کے ساتھ، اور غضب، غضب غصے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، غضب کے ساتھ یا غصے کے ساتھ، من سے، اللہ اللہ کے غصے کے ساتھ لوٹے، ذالک یہ، بِأَنَّهُمْ بِأَنَّهُمْ، بی کا مطلب میں نے آپ کو ایک اور مطلب بھی بتایا تھا، ایک مطلب تو ہوتا ہے نا کے ساتھ، بی کا ایک اور مطلب بھی ہوتا ہے کے سبب، ٹھیک ہے، کے سبب، انا کے ہم وہ، یہ اس لیے یا اس کے سبب کہ وہ کانو، کانو کا مطلب ہم پہلے بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے یا تھے، یہاں پہ تھے آئے گا، کانو تھے، یکفرون وہ کفر کرتے، یا کی وجہ سے اس کا مطلب وہ ہوگا، بِآیاتِ اللہ، بی کا مطلب ہوتا ہے کے ساتھ، آیات، آیات، آیات کا مطلب ہوتا ہے نشانیاں، ٹھیک ہے، اللہ اللہ کی، یکفرون بآیات اللہ، بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآیاتِ اللہ، یہ اس لیے ہوا، یعنی یہ جو ذلت اور مسکنت ان پہ ڈالی گئی، یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کرتے تھے، ٹھیک ہے، وَيَقْتُلُونَ اور وہ قتل کرتے تھے، یا کی وجہ سے یہ وہ میننگ ہوگا اس کا، النبیین نبیوں کو، بغیر بغیر، یعنی آپ اس کا ترجمہ بغیر بھی کر سکتے ہیں، الحق حق کے، بغیر کسی حق کے ناحق قتل کرتے تھے نبیوں کو، ذالک یہ، بما، بما کا مطلب بھی ہوگا اس کے سبب، بی کا مطلب تو ہو گیا نا کے سبب، یہاں بھی کے سبب آیا نا بی کا مطلب، یہاں بھی بی کا مطلب کے سبب، ما جو، عصو نافرمانی کی، و اور کانو وہ تھے، یعتدون وہ حد سے بڑھنے والے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ اور وہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور یہ سب کچھ اس وجہ سے بھی تھا کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے بڑھنے والے تھے۔ یہ لمبی آیت تھی، امید ہے آپ کو اس کا ترجمہ سمجھ آ گیا ہوگا، اگر کوئی سوال ہو، کسی لفظ کا مطلب سمجھ نہ آیا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، طریقہ آپ کو پتہ ہے، ویڈیو کے کمنٹ میں یا واٹس ایپ میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔